السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو اور آپ نے اسلام کو قبول کیا، یعنی کہ آپ مسلمان ہی پیدا ہوئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور نعمت ہے اور آپ کو ایک تحفہ ہے۔ اور پھر آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، آپ کے والدین نے آپ کو مدرسے میں، یعنی کہ آپ کی جو نزدیکی مسجد ہے اس میں سپارہ پڑھنے کے لیے آپ چلے جاتے تھے، گھر میں پڑھ لیتے تھے، مسجد میں چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے، یعنی کہ تقریباً 5-6 سال کی عمر تک آپ نے قرآن کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت سے آپ کو نواز دیا، بہت اعلیٰ نعمتیں بتا رہا ہوں، عظیم نعمتیں۔ تو پھر آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، اسکول میں ایڈمیشن لیا، تو آپ نے میٹرک وغیرہ کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو خوبصورت بنایا۔ اب آپ نے کیا حاصل کیا اس دنیا سے؟ اب آپ کے والدین نے آپ کو مدرسے سے تعلیم بھی دلا دی، مدرسے کے تعلیم کے بعد آپ کو اسکول میں ایڈمیشن بھی دے دیا، آپ نے میٹرک کیا، پھر آپ نے کچھ میڈیکل یا انجینئر وغیرہ یا کچھ وکالت وغیرہ کیا، ایف اے کیا یا ایف ایس سی کی یا کوئی اور کیا، تو ماشاءاللہ آپ نے کوئی ڈاکٹر لگا لیں، آپ ڈاکٹر بن گئے، ماشاءاللہ آپ نے MBBS کر لیا، آپ کے والدین نے آپ کو پڑھایا اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اچھے نمبروں سے MBBS کی ڈگری لے لی، یعنی اب آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ آپ نے جاب جوائن کی یا خود کا بزنس کیا ڈاکٹر کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا اور اب عمل آپ کا رہ گیا۔ آپ نے ڈاکٹر بن کر اپنی جیب کی طرف دیکھنا ہے یا اسلام کی نظر سے اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف دیکھنا ہے، یہ اب آپ کا عمل رہ گیا۔ آپ کو والدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا۔ دنیا کا شہرت بھی ہوتی ہے نا ایک ڈاکٹر کی، ظاہری بات ہے، پھر ڈاکٹر کی شہرت کیا بات ہے، اس کے دوست بھی ہوتے ہیں اسکول کے، پھر کالج کے، پھر یونیورسٹی کے، ٹھیک ہے۔ تو یار اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے، دیکھیں نا، ڈاکٹر بن گیا، شہرت بھی مل گئی، فیمس بھی ہو گیا، اپنی جو فیملی میں اس کا نام بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے نواز دیا۔ اب سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب ڈاکٹر بن کر اگر وہ اپنی جیب کی طرف دیکھے گا کہ مجھ پر اتنا پیسہ لگا ہے، میں لوگوں کو لوٹوں، تو پھر اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور نماز نہ پڑھے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اچھے کام نہ کرے، برائی والے کام کرے، گناہ والے کام کرے، تو آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی نعمتوں سے نوازا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر رہا۔ آپ بتائیں کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمتوں سے نوازا، ٹھیک ہے، پھر وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا۔ اور ایک شخص کی آپ کو بات بتاتا ہوں جو غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، بچپن سے ہی بڑی محنت سے، والدین بھی غریب تھے، گھر بھی ویسا تھا، بمشکل اس نے والدہ سے اور نزدیکی مدرسہ سے کھیلتا بھی تھا اور قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی اور بڑی مشکل سے 5ویں کلاس تک پہنچا، پھر اپنی محنت سے کام بھی کرنے لگا اور ساتھ پڑھنے بھی لگا، میٹرک کیا اور اس نے سوچا کہ آگے تو پڑھ نہیں سکتا، پیسے کا معاملہ چلے جاتا ہے کالج وغیرہ میں، بڑی مشکل سے اس نے کسی پنجاب میں جو سرکاری ہوتے ہیں کالج وغیرہ، تو اس میں ایڈمیشن لے کے کچھ جگہ تھی اس کو بیچا۔ والدین بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں یار، والدین کی بھی بات بتا رہا ہوں آپ کو، والدین کی محبت بھی بتا رہا ہوں
کہ وہ بچہ پھر کالج میں چلا جاتا ہے، ایف اے کر لیتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے والدین کے ذریعے کیا نا، اس کو بھی والدین کے ذریعے دیا، اس کو بھی والدین کے ذریعہ بنایا اور اسے ایک اعلیٰ ڈاکٹر بنا دیا۔ اس کی پچھلی زندگی اتنی مشکلوں سے گزری ہے نا کہ یار ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو شخص کام بھی کرے، پھر پڑھے بھی، اور پھر اتنے نمبر بھی حاصل کرے، یعنی اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اسے جو ذہن اس کا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بحال ہو جاتا ہے، یعنی کہ اوپر کی طرف چلے جاتا ہے، ذہانت بڑھ جاتی ہے قدرتی طور پر، جس سے اللہ نوازے، پھر اس میں کوئی کمی پیشی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے کرم سے وہ ڈاکٹر بن گیا، اس کو ڈاکٹری کی ڈگری مل گئی۔ اب وہ اپنا کلینک بھی کھول سکتا تھا اور کہیں جاب بھی کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا کرنے کی بجائے سرکاری نوکری جوائن کی۔ سرکاری نوکری میں اچھا ہوتا ہے، اچھا شعبہ ہے سرکاری نوکری بھی۔ تو پیارے بھائیو، ماشاءاللہ وہ شخص کی جسے اللہ نواز دے، کیا بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے، کیا بات ہے۔ کاش ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے، آپ پر بھی اللہ تعالیٰ نظر کرم کریں۔ تو یار وہ شخص اگر چاہتا تو غلط طریقے سے کتنے پیسے کما سکتا تھا، جھوٹ بول کر، ہیرا پھیری کر کے۔ اگر اپنی زندگی کو دیکھے، میں نے کتنی مشکلیں برداشت کی، اب تو میں ڈاکٹر میں کچھ بھی، یہ پیسہ کمانا آسانی سے غلط طریقوں سے کمانا تو وہ لاکھوں کما سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ اللہ کو نہیں بولا، کیونکہ اللہ اسے نہیں بولا، وہ پھر اللہ کو نہیں بولا، اپنی نماز کو پابندی سے پڑھتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، اور جتنا اس کا حق تھا، جتنی اس کی سیلری تھی، اس سیلری سے اس نے پھر تھوڑی بہت جگہ بھی خریدی، والدین کی ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا، پھر ماشاءاللہ اس کی شادی بھی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صالحہ یعنی کہ نیک اولاد سے نوازا۔ چار بات یہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، اس کو بھی والدین کے ذریعے دیا، لیکن وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا، اللہ کو بھول بیٹھا۔ لیکن یہ شخص کبھی اللہ کو نہیں بھول بیٹھا، اس کا یقین اللہ پر تھا، اس کا توکل اللہ پر تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ میری زندگی گزری ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا بنایا ہے، مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، تو میں اس کا ناشکر گزار نہ بنوں، میں اس کا شکر گزار بنوں۔ تو اس کا توکل و یقین اللہ پر تھا۔ تو پھر جس کا یقین اللہ پر ہو تو اللہ پھر اسے نواز دیتا ہے اپنے خزانوں سے، تو پھر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے۔ تو یار آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر کو آپ سے زیادہ جانتا ہے اور آپ کے تقدیر کو بہت اچھا لکھا ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے جتنی ابھی سانسیں دنیا میں لینی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بخوب واقف ہے، وہ اللہ ذات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور ہمیں ایک دوسرے سے اچھے تعلقات قائم رکھنے کی توفیق دے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی توفیق دے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ پیارے بھائیوں۔